ہمارے سامنے حدیث کا نمبر ہے 740 اور باب ہے الصلاۃ علی الحمار، گدھے پر نماز پڑھنا۔ حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو متوجہ الى خیبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ آپ متوجہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ تھا خیبر کی طرف۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مزید وضاحت آئے گی کہ جو شہر سے باہر اگر کوئی شخص نفلی نماز اگر اپنی سواری پر پڑھتا ہے، شہر سے باہر سواری پر نفلی نماز پڑھنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر نفلی نماز کے دوران سواری کا رخ قبلے سے ہٹ جائے تو بھی جائز ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حرام جانور جو ہوتا ہے، تو حرام جانور کے ساتھ لمس، حرام جانور کو چھونا، حرام جانور پر سواری کرنا، بیٹھنا، تو اس کی کھال، اس کا وجود ناپاک نہیں ہے، اس کا بول و براز ناپاک ہے۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر حرام جانور مثلا سواری گدھا ہے، اور جب انسان گدھے پر سواری کرتا ہے تو اس کا پسینہ پھیتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ پسینہ وہ بھی سوار کو لگے گا، تو اس سے پتہ چلا کہ حرام جانور کا جو پسینہ ہے جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ لازماً ایک سوار کو اس سواری کا پسینہ بھی لگنا ہے، سواری کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے انسان گھوڑے پر سواری کرتا ہے تو اس کا ایک پسینہ بہتا ہے، جی ہاں، لیکن جو گدھا ہے یا خچر ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی پسینہ بہتا ہے، اور وہ بھی انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، اس کا پیشاب پاخانہ اور اس کی جو یہ جگہیں ہیں، اس حدیث کے اندر اچھی طرح جو ہے اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نفل نماز تھے وہ سواری پر اور قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی پڑھا کرتے تھے۔ پنکھا چلا دیں، یہ مکھیاں تنگ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث واضح ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی طرف رک کیے ہوئے تھے۔ تو تین مسئلے تو بالکل واضح طور پر اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہی کہ سواری پر شہر سے باہر نفل نماز پڑھنا، ویسے نماز زمین پر نیچے اتر کر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر انسان سواری پر ہے اور شہر سے باہر ہے، اگرچہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شہر کے اندر بھی سواری پر نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال حدیث سے جو بظاہر مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ سواری پر شہر سے باہر نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابتدائی طور پر ظاہری بات ہے وہ ابزی بدہا، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث جس بھی طرف سواری کا رخ ہو جائے۔ اور موجودہ دور میں تو جو ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہم اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، اور پھر اس کے بعد جس طرف ہماری سواری یا جو سیٹ کا رخ ہوتا ہے ہم اسی طرح منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، اگر بندہ کسی بس وغیرہ میں سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، اور بس راستے میں نہیں رکتی، اور فرض نماز جو ہے اس کا وقت بھی فوت ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور آگے ہم اس کی وضاحت کرنے والے تھے، لیکن آپ نے جب پوچھ لیا ہے تو اگر فرض نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ سواری رکے گی نہیں، یا رکے گی لیکن اتنی دیر نہیں رکے گی کہ آپ پلیٹ فارم پر نماز پڑھ سکیں، تو اس صورت میں آپ سواری کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز۔ یہاں پر بھی قبلے کا معاملہ آئے گا، تو قبلے کی طرف رخ ہوئے بغیر بھی مجبوری کی صورت میں آپ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کے لیے مجبوری ہو کہ آپ سواری میں بھی قبلہ رخ نہیں کر سکتے تو۔ کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ نماز کو فوت کر دیں، قضا کر دیں، یا پھر قبلہ رخ ہو کر نیچے نماز پڑھیں۔
یا پھر یہ کہ سواری پر موجود ہوں اور قبلہ رخ ہوئے بغیر آپ فرض نماز پڑھ لیں. تو دونوں میں سے جو اخف الضررین ہے، کم نقصان والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سواری پر سوار ہوں، نماز سے وقت نکلتا جا رہا ہے، وقت نکلنے سے پہلے آپ فرض نماز پڑھ لیں، بھلے سواری کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہو. جی کوئی بات تھی، کوئی سوال تھا؟ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. بول و براز حرام نہیں ہے، نہیں، بول و براز تو جو وہ جانور جو حلال ہیں ان کا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جائے کہ حرام جانور کا بول و براز دونوں کا حرام ہے، لیکن بات ہو رہی ہے جو ہے وہ نجس اور طاہر کی. تو حلال جانور اگر ان کے پیشاب یا پاخانے پر ہاتھ پاؤں لگ جائے یا وہ کپڑے کو لگ جائیں تو ان کو دھوئے بغیر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جو جانور حرام ہیں تو ان کا بول و براز ناپاک ہے. اگر وہ انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگ جائے تو ان کو دھونا ضروری ہے، یہ مطلب ہے. یہاں بات حلال حرام کی نہیں ہو رہی، یہ نجس اور طاہر کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو حرام ہے، دونوں ہر طرح کے جانور کا بول و براز حرام ہے، الا یہ کہ اونٹ کے پیشاب کے کچھ قطرے جو بطور دوا کے استعمال کرنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے. لیکن اونٹنی کے پیشاب کے بارے میں تو جی ہاں، اس کا جواب دے دیا. متوقع سوال کا جواب اللہ تعالیٰ پہلے سے ذہن میں ڈال دیتا ہے. ابھی ہم حدیث پڑھیں گے، حدیث کا نمبر ہے 741. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على حمار وهو راكب الى خیبر والقبلة خلفه. بار بار اسکرین بند ہو رہی ہے، غائب ہو رہی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ آپ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے خیبر کی طرف، والقبلۃ خلفہ اور قبلہ آپ کے پیچھے تھا. اس میں مزید وضاحت آ گئی کہ قبلہ ہوئے بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے. آگے ہے قال ابو عبد الرحمن، امام ابو عبد الرحمن النسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا نعلم احدا تابع عمرو بن یحییٰ علی قولہ یصلی علی حمار. حدیث کے اندر ایک راوی ہیں اور ان کا نام ہے عمر بن یحییٰ. اور عمر بن یحییٰ یہ راوی جو حدیث کا نمبر تھا 740، اس حدیث کی سند کا راوی ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس حدیث کی سند میں جس میں عمر بن یحییٰ ہے، امام ابو عبد الرحمن نسائی اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی سند میں جو یہ راوی ہیں عمر بن یحییٰ، صرف انہوں نے حدیث کے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گدھے پر تھے. باقیہ نے کیا ذکر کیا؟ باقیہ نے مطلقاً سواری کا ذکر کیا ہے. وہ حدیث یحییٰ بن سعید عن انس الصواب موقوف. یحییٰ بن سعید جو ابھی ہمارے سامنے 741 حدیث کا نمبر ہے، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید جو انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس بارے میں درست بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بلکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل تھا. تو بہرحال حدیث کی سند میں تھوڑا سا اگرچہ یعنی یوں سمجھیے کہ اس طور پر کلام ہے کہ متابعہ اور متابعت اور حدیث کی موافقت میں کسی نے لفظ گدھے کا ذکر کیا اور کسی نے مطلق سواری کا ذکر کیا، لیکن بہرحال حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور حدیث کے اندر بالکل وضاحت اس بات کی آ گئی کہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جب ہم ذکر کر رہے تھے 3 مسئلے، تو اس میں سے آخری مسئلہ یہ تھا کہ حرام جانور کا جو پسینہ ہے وہ اگر انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے. صحیح صحیح. یعنی یہ جو اوپر والی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ یصلی علی راحلتہ، باقی سب نے یہ الفاظ ذکر کیے، اور یہاں پر جو عمر بن یحییٰ تھے تو انہوں نے یصلی علی حمار کے الفاظ ذکر کیے ہیں. یصلی علی راحلتہ سواری پر، اور اس میں بعیر کے بھی الفاظ ہیں اونٹ پر.
گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں جب سفر میں ہوں اور مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ نہ ہو. اگر پردے کا اہتمام نہ ہو سکتا ہو، بالفرض پردے کا اہتمام نہ ہو سکتا ہو، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہوں اور مسجد میں یعنی پردے کا اہتمام نہ ہو. تو ایسی صورت میں یا بالخصوص جب آپ پارک وغیرہ میں ہوں، بہرحال کمرے تو موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکل بن آتی ہے، لیکن اگر سمجھ رہے ہیں کہ بالکل بھی کوئی شکل نہیں ہے، یا پھر ایسی صورت ہے کہ خوف ہے کہ اگر گاڑی سے باہر نکلیں گے تو ممکن ہے کوئی نقصان پہنچائے، یا خوف کی صورت ہے، جنگ کی صورت ہے، یا بارش ہو رہی ہے، یا کوئی اس طریقے سے کوئی پریشانی ہے، تو پھر گاڑی کے اندر بیٹھے بھی آپ قبلہ اگر گاڑی یعنی رکی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کو بآسانی قبلہ رخ کر کے اور آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. حرام جانور کا خون بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک، اس کو دھوئے بغیر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. پسینہ اس طریقے سے کہ جب آپ سواری کے اوپر سوار ہوں گے تو کپڑوں کو اور جسم کو جب سواری بھاگے گی، گدھا بھاگے گا تو لازم اس کا پسینہ بہتا ہے. تو کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ پہلے اس کو دھو کر اور پھر نماز پڑھیں. دوسری بات ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہوتے اور اس وقت پڑھ رہے ہوتے تو اس کا معنی لازمی کیا نکلتا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے اس وقت سواری پر موجود ہوتے، سواری چل رہی ہوتی اور اس کا جو پسینہ ہے ظاہری بات ہے وہ بھی لگ رہا ہوتا. یہ لازمی ہے. جی عورتوں کے لیے جگہ بند ہوتی ہے، اگر ایسا مسئلہ ہو تو پھر تو گاڑی کے اندر با پردہ ہو کر اہتمام کر کے اور بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. انسان کا اپنا خون ہونا لازمی ہے، اس بارے میں تو بے شمار احادیث موجود ہیں کہ انسان کے السلام علیکم سر، مائک یوز کروا لیں کلاس والوں سے. آج مائک نہیں ہے ان کے پاس، جو سولڈ بہانا ہے. انسان کا خون اگر انسان کے جسم کو لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے اور اس میں انسان نماز پڑھ سکتا ہے. جس انسان کا پیپ اگر بہہ رہا ہے تو اس کو دھوئے بغیر انسان نماز پڑھ سکتا ہے اگر کپڑوں کو بھی لگ جائے. سر گاڑی میں نماز پڑھتے وقت اگر سجدہ اور رکوع صحیح سے نہ ہو سکتا ہو تو بھی ایکسیپٹیبل ہے شریعت میں؟ اب مجبوری کی صورت میں اس کے علاوہ اور کیا صورت ہے؟ اگر باہر بارش ہو رہی ہے یا باہر کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو جس صورت میں بھی ممکن ہے آپ اس طریقے سے کر کے سیٹ کو پیچھے کر کے یا جو بھی شکل ممکن ہو، جس طریقے سے انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ظاہر بات ہے وہ جب قابل قبول ہے تو یہ بھی صورت قابل قبول ہے. سر وہ سواری پر نفلی نماز کے مسائل میں آپ نے بتایا کہ شروع کرتے وقت جو ہے رخ تکبیر تحریمہ کرتے وقت کہتے وقت جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، تو فرض اگر پڑھی جائے تو اس وقت بھی اسی طرح کیا جائے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب سواری جاری ہو، لیکن جب سواری آپ کی اپنی ہے اور آپ اس کو آرام سے روک کر پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ باہر آپ اتر نہیں سکتے تو اس صورت میں سواری کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر سواری جا رہی ہے، جس طرح ٹرین جا رہی ہوتی ہے، بس جا رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ صرف شروع میں تکبیرہ تحریمہ کہتے وقت قبلہ رخ ہوں گے اور اس کے بعد جس طرف رکے آپ. جی ہاں جی ہاں فرض نماز بھی آگے قبلے کے احکامات کے اندر یہ بات مزید تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے لیے بھی یہی معاملات ہیں. اگر مجبوری ہے تو پھر اس صورت میں جی کٹھی کر کے ہاں جمع بین صلاتین، بالکل ساری نہیں، دو نمازیں جمع بین صلاتین، دو نمازیں بین صلاتین، دو نمازوں کے درمیان جمع کرنا. کتاب القبلہ باب استقبال القبلہ. جی ٹھیک ہے پڑھیں. عن البراء بن عازب قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا إلى الكعبة. قبلے کے متعلق یہ کتاب ہے اور پہلا باب ہے باب استقبال القبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنے کا بیان، قبلہ رخ ہونے کا بیان. حدیث کا نمبر ہے 742. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قادم رسول اللہ، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، فصلی نحو بیت المقدس،
16 शहरन वसल्ला, बस नमाज पढ़ी नहव बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके, बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। नहव का माना क्या है? तरफ। 16 शहरन 16 महीने। तुम वुज्जिह इलल काबती, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख कर दिया गया काबा की तरफ। तो मर्रा रजुलन, बस एक आदमी गुजरा, क़द कान सल्ला मअन नबी, तहकीक उसने नमाज पढ़ी थी, तहकीक वो नमाज पढ़ चुका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। यानी एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी, उसके बाद वो निकला और एक कौम पर गुजरा, अला कौमिन मिनल अंसार, अंसार की एक कौम पर। फ़क़ाल, वो नमाज पढ़ रहे थे, अंसारी उस वक़्त हालत नमाज में थे। इसने देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं तो गुजरते गुजरते उसने कहा, अशहदु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद वुज्जिह इलल काबती, तहकीक रुख कर दिया गया है, वुज्जिह आपका रुख कर दिया गया है, इलल काबती काबा की तरफ, यानी किबला तब्दील हो चुका है और आपका रुख नमाज में काबा की तरफ कर दिया गया है। फन हरफू, बस वो फिर गए, फन हरफू बस वो फिर गए, इलल काबती काबा की तरफ, यानी नमाज के दौरान ही। इस हदीस में बहुत सारे फवायद हमें मालूम होते हैं और उनमें से एक बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने अहकामात को खुद ही मनसूख करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पहले हुक्म था या अपने इज्तिहाद से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खाना काबा को सामने रखा करते थे और बैतुल मक़दस को सामने रखा करते थे जब मक्का में नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा आए तो सिर्फ एक तरफ ही रुख करना मुमकिन था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले किताब की तायीद में उनके किबले की तरफ रुख हुआ किया करते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश को, कि जिसका आपने कभी सराहतन अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया था कि मेरा जो किबला है वो खाने काबा कर दिया जाए, इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए और आपका रुख खाने काबा की तरफ मुस्तकिल फेर दिया। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं कि बैक वक़्त जिनको दो क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। इस हदीस से एक और बात मालूम होती है और वो ये कि अखबार आहाद पर अमल करना, यानी एक बंदा जो एक ही था वो खबर लेकर आया और उन्होंने उसकी खबर के ऊपर अमल कर दिया। यह भी हदीस से बात मालूम होती है कि अगर इंसान, मजीद से वजाहत आ भी रही है कि अगर एक इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके किबला रुख होकर नमाज पढ़ रहा है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि मैं जो नमाज पढ़ चुका, या उसको दौरान नमाज बताया जाता है, जैसे आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं, आपने किसी से, छोटे बच्चे से पूछ लिया किबला किस तरफ है, उसने बता दिया, आपने नमाज शुरू कर दी। घर में से कोई बड़ा आया और उसने कहा किबला इस रुख नहीं इस रुख है, तो आप क्या करते हैं? या तो आप नमाज तोड़ देते हैं, ठीक है ना, लेकिन नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसी दौरान जो है वो आप घूमकर और किबला रुख होकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो वो नमाज, चाहे वो नमाज आप आधी पढ़ चुके हो या आपने पूरी पढ़ ली हो, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो आपने अपनी तरफ से कोशिश की और उसके बाद पता चला कि आप गैर किबले की सिमत नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो उस नमाज को दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर नमाज के दौरान ही है तो आप अपने किबले की सिमत जो है वो फेर दें। इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि अगर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और नमाज के दौरान वो गलती कर रहा है, तो आप अगरचे नमाज के अंदर नहीं है तो नमाज से बाहर होने के बावजूद आप उसकी इस्लाह कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा नमाज पढ़ रहा है या आपका कोई साथी या घर का कोई फर्द, और आपको मालूम है कि उसने पहली रकात में उठना है, वो बैठ गया, तो आप उसको डारे कह सकते हैं। सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं, सुभान अल्लाह तो वो कहता है ना जो नमाज पढ़ रहा हो, तो आप उसको डारे कह सकते हैं कि खड़े हो जाओ, पहली रकात में हो, उसको वजाहत करके और यूं उसकी नमाज की इस्लाह कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। बाबुल हाल अल्लती यजूज़ु अलैहा इस्तिक़बालु गैरिल क़िबला। नहीं, वो तो जाहिर बात है, बंदा नमाज पढ़ेगा तो वो उसकी इस्लाह कैसे करेगा? जाहिर बात है, बंदा नमाज में ना हो, यही हमने कहा कि बंदा नमाज से बाहर हो। खामोशी से कैसे इस्लाह करेगा? उसको बोलना पड़ेगा। नहीं, अगर नमाज के अंदर है, अगर दो फर्द हैं, दोनों नमाज के अंदर हैं और उनमें से कोई एक गलती कर रहा है, जैसे तो इस सूरत में तो जाहिर बात है नमाज के अंदर ही जो इस्लाह की सूरत मुमकिन हो, मसलन वो पीछे आकर खड़ा हो गया है या किसी गलत सिमत में खड़ा हो गया है, तो वो
نماز کے دوران ہی اس کی خاموشی سے اصلاح کرا دے گا. اور اس قدر حرکت، جیسا کہ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا پورا رخ جو شام کی طرف تھا اس کی طرف انہوں نے بعد میں نماز میں یوں کھڑے ہوئے کہ امام جو تھا وہ آگے تھا، مقتدی پیچھے تھے. اب پوری جو جماعت تھی وہ پھر گئی کہ امام جو تھا وہ مقتدیوں کی جگہ پر آ گیا اور مقتدی امام کی جگہ پر آ گئے. تو اس قدر نماز میں حرکت اگر ضروری ہو تو اس قدر نماز کے اندر بھی حرکت کر لی جائے تو نماز اس سے نہیں ٹوٹتی، اگر کسی ضرورت کے تحت نماز میں اس قدر حرکت ہو جائے. جی، امام آگے تھا، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ اس سمت میں تھا، اس دیوار کے سامنے امام کھڑا تھا، پیچھے مقتدی تھے. اب پورا امام گھوم کر آگے آ گیا. جی ہاں، اب ظاہری بات وہ تو یوں توڑ کر تو آگے نہیں داخل ہوگا، گھوم کر یوں آگے آ گیا. اور مقتدی جو تھے جس صفوں میں کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو وہ جہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ تھی تو وہاں پر انہوں نے اپنا سجدہ گاہ بنا لیا اور سجدے کی جگہ پر آ کر وہ کھڑے ہو کر رخ اپنا چینج کر دیا. اگر چھوٹے بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ مطلب وہ نماز جو ہے یعنی ان کو سکھانا اس مرحلے سے بھی وہ پہلے ہوں، جیسے میرا بیٹا ہے اور ابھی 3 سال کا ہے، تو وہ ضدیں کرتا ہے، روزانہ ضدیں کرتا ہے. اور ہر نماز کے اندر یعنی ہر نماز کے لیے مجھے اس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے کہ تم یہیں گھر پر رہو، کہ نماز کے اندر جاؤں گا. وہ یعنی نماز کے دوران آ کر وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے. اب اتنا چھوٹا بچہ، اس کی ہم بار بار اصلاح کرتے رہیں گے تو اب ظاہری بات ہے ہماری نماز تو گئی. اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو، باقی یہ ہے کہ سمجھدار اگر بچہ ہے اور وہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو آپ نماز کے دوران اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. کبھی رات کو جو نا وہ تقریباً 12 بجے اٹھے گا، کہے گا نماز کے لیے چلتے ہیں، اذان تو ہونے دیں. اگلی حدیث پڑھتے ہیں، واضح ہے یہ. باب الحال التي يجوز عليها استقبال غیر القبلہ. تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن اس حالت کا ذکر کہ جس حالت میں غیر قبلے کی طرف رخ کرنا جائز ہے. قبلے کی سمت، قبلے کی طرف رخ کیے بغیر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. کب؟ اس کے بارے میں نیچے حدیث آ رہی ہے. حدیث کا نمبر ہے 743. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت. ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے سفر میں حیثما توجہت، جس طرف بھی وہ رخ کرتی، جس طرف بھی وہ رخ کرتی. لیکن سواری پر سفر میں جو نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ فرض کے علاوہ ہوا کرتی تھی، اور اس کی وضاحت مزید آگے آ رہی ہے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال عبد اللہ بن دینار وکان ابن عمر یفعل ذلك. ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ اپنی سواری پر نماز پڑھتے اور نفل نماز جب اس کا آغاز کرتے تو شروع میں سواری کا رخ قبلے کی طرف ڈال دیتے، بعد میں سواری جس طرف جاتی وہ چلتی رہتی اور وہ نماز پڑھا کرتے تھے. بچے کبھی سجدہ جی ہاں جی ہاں، جس سے پیچھے حدیث کے اندر آیا تھا اس میں حمار کا ذکر تھا اور یہاں پر راحلہ کا ذکر آ گیا. اگلی حدیث ہے 744. عن عبد الله قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي على الراحلة قبل اي وجه توجہ به. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سواری پر قبل اي وجه کسی بھی رخ، قبل طرف، اي وجه کسی بھی رخ، کسی بھی طرف رخ کر کے توجہ به جو سواری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر رخ کرتی. اصل میں توجہ تھا. توجہ یا توجہ سے جو مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ توجہ. تو تا کو میں سے ایک کو حذف کر دیا گیا اور توجہ ہو گیا. وَيُوتِرُ عَلَيْهَا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر وطر بھی پڑھا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ وطر فرض یا واجب نہیں ہے. غیر انہ علاوہ اس کے کہ بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام لا یصلی علیہ المکتوبۃ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. سواری پر فرض نماز پڑھنے سے بچنا ضروری ہے، الا یہ کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وقت نکلتا جا رہا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اگر سواری کو روک بھی لیا لیکن سواری سے اتر کر باہر نماز پڑھنے میں کوئی مجبوری ہو. اور مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے بارش ہو
یا جیسے خوف ہو کہ لوگ لوٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ ہے کہ موسم خراب ہو، یا کوئی بھی ایسی شکل کی جس کی وجہ سے سواری سے اترنا مشکل ہے، تو فرض نماز کے لیے بھی آپ اگر اپنی سواری ہے تو اس کا رخ قبلے کی طرف کر کے اور آپ نماز شروع کر دیں. راحلہ سواری، جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، احناف کرتے ہیں. جی واجب میں لے آتے ہیں. میرے خیال میں شاید وہ کہتے ہیں کہ واجب کا فرض کا تارک گنہگار ہے اور واجب کا تارک گنہگار نہیں ہے، اسے کچھ فرق کرتے ہیں. راحلہ کا معنی ہے سواری. شیخ اگر پھر اس سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں نا کہ اگر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہو تو وہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے، جہاز میں بھی سعودی ایئر لائن میں تو کھڑے ہونے دیتے ہیں، وہاں پر تو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے مستقل، لیکن اگر دیگر ایئر لائنس ہیں تو وہاں پر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز پڑھیں گے اگر نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے. یہ آپ جب عربی کو انگلش میں لکھتے ہیں نا تو میرے اوپر ٹارچر ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اس کو انگلش میں لکھا ہے. جی کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں سنت موقدہ ہے. باب استبانۃ الخطأ بعد الاجتہاد، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اجتہاد کے بعد، کوشش کے بعد خطا کا واضح ہو جانا، خطا کا ظاہر ہو جانا، غلطی کا سامنے آ جانا. استبانہ ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا، الخطأ غلطی کا، بعد الاجتہاد اجتہاد کرنے کے بعد، یعنی آپ نے اپنی طرف سے کسی جگہ اجتہاد کیا، جیسے آپ کے پاس قبلہ رخ ہونے کے لیے کوئی شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ پوچھ سکیں، آپ نے ستاروں کی سمت سے، سورج کی سمت سے، یا موجودہ دور میں آپ کے پاس جو موبائل ہے اس کے اندر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو ان کی سمت کو متعین کر کے، کیونکہ بسا اوقات وہ بھی دھوکہ دے جاتی ہیں، آپ نے نماز پڑھی لیکن اس کے بعد خطا ظاہر ہوئی، اجتہاد کے بعد خطا ظاہر ہوئی، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے یہ ہم ابھی بتا چکے. کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. المکتوبہ کا معنی ہوتا ہے فرض. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 745. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، دوران اس کے کہ لوگ صبح کی نماز میں قباء میں تھے، یعنی قباء مسجد میں، جاءہم آتن، آیا ان کے پاس، آتن آنے والا، آتن عطا یاتی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، آتی تھا فاعل کے وزن پر، آتی ان کے تنوین اور یا دونوں جب جمع ہو گئے تو یا کو حذف کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ، دوسرے کہا ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن، تحقیق آپ پر نازل کیا گیا ہے آج رات قرآن، وقد امر، اور تحقیق آپ کو حکم دیا گیا ہے ان یستقبل القبلۃ، کہ آپ رخ کریں قبلے کی طرف، فاستقبلوها، بس انہوں نے اس کی طرف رخ کیا، یعنی کعبہ کی طرف رخ کیا. وکانت وجوہہم الی الشام، اور ان کے چہرے شام کی طرف تھے، ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا، بس وہ گھوم گئے الی الکعبۃ، کعبہ کی طرف، کعبہ کی طرف وہ گھوم گئے. تو جب خطا ظاہر ہوئی اجتہاد کے بعد تو انہوں نے اس کو جاری رکھا، نماز کو توڑ کر نئے سرے سے نہیں پڑھا. اور اسی طرح جن لوگوں نے مکمل نمازیں پڑھی تھیں، ظاہری بات انہوں نے بھی اس کو نہیں دہرایا. فانحرفوا کا معنی ہے پھر گئے، فاستداروا کا معنی بھی ہے پھر گئے. اگلی حدیث ہے سترۃ المصلی، نمازی کا سترہ. انحراف یہ عمومی لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر جانا، اور استدار کا معنی ہوتا ہے اپنا رخ دوسری سمت کر لینا. انحراف جو ہے وہ یعنی گمراہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلقاً پھر جانا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سترہ کرنے کا کیا حکم ہے، یعنی نمازی کا اپنے سامنے سترہ رکھنا کیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا محض سنت ہے؟ واجب ہے شیخ، اس صورت میں کہ کوئی آگے سے گزرے نہ اگر خدشہ ہو، ہے نا. تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟
کہ آگے سے کوئی نہیں گزرے گا تو مجھے رکھنا چاہیے. شیخ گزرے گا اگر کوئی. اتنا اسپیس زیادہ ہو کہ آپ کو خدشہ ہو کہ آگے سے کوئی گزر جائے گا تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا واجب ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ سترہ واجب ہے تو معنی یہ کہ جب آپ سترہ نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سترے کا کیا حکم ہے؟ جواب کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے. اگر جو کچھ اس کو واجب کی طرف بھی لے گئے ہیں لیکن وہ کم تعداد میں ہیں. سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. حدیث کا نمبر ہے 740. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا غزوہ تبوک میں نمازی کے سترے کے متعلق. فقال، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل. سترہ جو ہونا چاہیے اس کی مقدار کے بارے میں سوال کیا گیا، حکم کے بارے میں نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہوتا ہے مثل مؤخرۃ الرحل، کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے بقدر. پالان کی پچھلی لکڑی. اب یہ کیا ہے؟ پالان جو ہوتا ہے یہ اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے اس کی تصویر وہ ایک نکالی تھی گوگل سے. آپ اگر چاہیں تو صحیح یہ موجود ہیں. جیسے یہ اگر پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے یا نہ دے، یہ ایک جو ہے وہ کجاوا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. اس کے آگے اور پیچھے دونوں لکڑیاں ہوتی ہیں. ایک لکڑی ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے اور ایک لکڑی ہوتی ہے اس کو پکڑ کر بیٹھنے کے لیے. اور پھر یہ کجاوا چھوٹی سی چارپائی نما ایک چیز ہوتی ہے جس کو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو لکڑی ہوتی ہے اس کی لمبائی عام طور پر جو ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ کے 3 حصے کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے 2 حصوں کے برابر، یعنی 2 ہاتھ کے برابر. یہ ذراع ہے نا، یہ ذراع کے 2/3 کے برابر. سمجھ آیا جی؟ ایک ذراع اس کے 3 حصے کر لیں اور 2 حصوں کے برابر، یعنی عام طور پر ایک ذراع جو ہوتی ہے اس کے اندر 3 ہاتھ ہوتے ہیں تقریباً، تو 2 ہاتھ کے برابر. ٹھیک ہے. تو اس قدر جو ہے سترہ ہونا چاہیے لمبائی کے اعتبار سے. جی. فرمایا کہ مثل ہو مؤخرۃ الرحل. رحل بولتے ہیں پالان کو اور مؤخر بولتے ہیں پچھلی لکڑی. پالان کی الٹا ترجمہ کریں گے، پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر. پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر. کے برابر تقریباً 1 فٹ کے برابر ہو جائے گی جگہ. جی. ان کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے. جی. عام طور پر وہ اس دور کے اندر تھوڑی زیادہ لمبی ہوتی تھی اور آگے پکڑنے کے لیے چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو اس لیے مؤخرہ کا لفظ بولا گیا. 1 فٹ لمبائی ہو جائے گی تقریباً. اگلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرکض الحربۃ ثم یصلی الیہا. ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کان یرکض، تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گاڑتے، یعنی زمین کے اندر لگاتے، زمین کے اندر گاڑتے، الحربۃ نیزہ گاڑتے، ثم یصلی الیہا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے. تو اس حدیث کے اندر جو سترہ ہے اس کی جو مقدار آئی ہے وہ ایک نیزے کے برابر ہے. تو یہ ایک نیزہ آپ کو معلوم ہے کہ نیزے کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ تقریباً 3 فٹ کے برابر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کم از کم بھی 3 فٹ کے برابر ہوتی ہے، جس کو اٹھا کر یوں دور سے جو وہ لمبا ہوتا ہے. جو ایک ہوتی ہے برچھی، چھوٹی سی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے نیزہ، ایک لمبا ہوتا ہے، اس کے آگے تیر کی طرف پھل لگا ہوا ہوتا ہے. تو برچھی اور نیزے میں فرق ہے. برچھی وہ چھوٹی سی، بڑا ہوتا ہے. تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گاڑ دیتے
اور پھر اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. جی صحیح بالکل. جی آگے آ رہا ہے الامر بالدنو من السترہ، حدیث کا نمبر ہے 748. الامر حکم ہے بالدنو قریب ہونے کا، من السترہ سترہ سے، سترہ سے قریب ہونے کا حکم ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو سترہ سے قریب ہو کر کھڑا ہو. کتنا قریب ہو وضاحت آ رہی ہے اس اگلے باب کے اندر جو ہے اس کی مقدار کا ذکر ہوگا. عن سہل بن ابی حثمۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الى سترۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک، الى سترۃ سترے کی طرف، سترے کی طرف جب اس کو نماز پڑھے اس کی طرف رک کر کے فلیدن منہا، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کے قریب ہو جائے. جب نماز پڑھے تم میں سے کوئی ایک سترے کی طرف تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے قریب ہو جائے. لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، ایسا نہ ہو کہ شیطان اس پر اس کی نماز کو توڑ دے، اس پر اس کی نماز کو کاٹ دے. یہاں پر شیطان سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نماز کے اندر آ کر خلل ڈالتی ہیں. ان میں سے ایک تو مطلقاً ہر چیز ہے، ہر چیز جو انسان کی نماز کے اندر جو خشوع خضوع ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی بچے کو اکسائے اور وہ تمہارا سترہ دور ہو اور وہ بیچ میں سے گزرے اور تمہاری نماز میں خلل واقع ہو جائے. یہاں پر نماز کو کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ نماز کے اندر خلل واقع ہونا، نماز کے خشوع خضوع میں خلل واقع ہونا. اور شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خیر اور بھلائی سے روک دے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ اس انسان کی بنسبت وہ چیز شیطان ہے. تو کیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کی نماز پر خلل پڑتا ہے یا اس کی نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے؟ بھالے کو ایسا بولتے ہیں. جی ہاں خلل پڑتا ہے شیخ. یہ آگے آ رہا ہے کہ خلل پڑتا ہے یا نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہاں پر حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، کہ نہ کاٹے شیطان اس پر اس کی نماز. کاٹنے سے مراد نماز کے اندر خلل واقع ہونا، اور شیطان سے مراد ہر وہ چیز تو جس کو شیطان اکسائے کہ وہ نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرے. تو اس کو شیطان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس طریقے سے شیطان انسان کے دل کے اندر آ کر وسوسے ڈال کر نماز میں خلل پیدا کرتا ہے، تو اب وہ چیز نمازی کے خشوع خضوع میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن گئی، لہذا اس کو شیطان کہا گیا. مقدار ذالک، اس کی مقدار کے انسان سترے کے کتنا قریب ہو کر کھڑا ہو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 749. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے. ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ الحجبی، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ الحجبی جو حاجب تھے، یعنی جو خانہ کعبہ کے نگران تھے، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی. فاغلقها علیہ، فاغلقها، بس اسے بند کر دیا، یعنی کعبہ کو، علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر. یہ صحابہ کرام جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ باہر رہ گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فسألت بلالا حین خرج، میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا جب نکلے، ماذا صنع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جا کر کیا کیا؟ قال، تو بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا جعل عمودا عن یسارہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون اپنے بائیں طرف کیا، وعمودین عن یمینہ، اور دو ستون اپنی دائیں طرف کیے، وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ، اور 3 ستون اپنے پیچھے کیے. بات آ رہی سمجھ میں؟ نہیں بہت آسان ہے. جیسے یہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ.
خانہ کعبہ میں اس وقت ان دنوں 6 ستون ہوا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون جو تھا وہ اپنے بائیں طرف کیا اور 2 ستون اپنی دائیں طرف کیے, 3 ستون اپنے پیچھے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کھڑے ہوئے. تو ایک ستون اگر آپ قبلے کی طرف اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو یہ ایک ستون ہو جائے گا آپ کے بائیں طرف, اور 2 ستون ہو جائیں گے آپ کی دائیں طرف, اور 3 ستون پیچھے. تو اس جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے. نہیں, 6 ستون جب تھے نا, 3 آگے اور 3 پیچھے, تو ترتیب یہی بنتی ہے. چاہے وہ ترتیب جو ہے وہ یعنی جی دروازہ پیچھے تھا بالکل. اب تو کچھ معلوم نہیں ہے, ہم کبھی گئے نہیں ہیں خانہ کعبہ کے اندر. ہاں, خانہ کعبہ کے اندر صرف وہ جاتے ہیں جو وزرائے اعظم ہوں. صحیح. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون کو کیا اپنی عن یساری ہی اپنی بائیں طرف, وعمودین اور 2 ستون کیے عن یمین ہی اپنی دائیں طرف, وثلاثۃ اعمدۃ وراءہ اور 3 ستون اپنے پیچھے کیے. اس جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. وکان البیت یومئذ علی 6 اعمدۃ, اور تھا بیت اللہ اور تھا خانہ کعبہ ان دنوں 6 ستونوں پر. ثم صلی, پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. وجعل بینہ وبین الجدار نحوا من 3 اذرع, یہاں سے استدلال ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ وجعل اور بنایا اپنے درمیان اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان, جس طریقے سے ہم نے یہاں ذکر کیا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر کھڑے رہے, تو اگلی جو دیوار ہے وہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کہتے ہیں کہ اور بنایا اپنے درمیان اور خانہ کعبہ کی دیوار کے درمیان نحوا تقریباً من 3 اذرع 3 ذراع, اور 3 ذراع کتنے بنتے ہیں؟ جس طریقے سے موجودہ دور میں ہمارے ہاں عموماً ایک مسلح ہوتا ہے, تقریباً وہ 3 ذراع پر مشتمل ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سترے سے, سترہ کیا تھا ابھی؟ خانہ کعبہ کی دیوار. تو خانہ کعبہ کی دیوار میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 3 ذراع کا فاصلہ تھا. تو معنی یہ ہوا کہ نمازی صرف اپنے سجدے کے بقدر وہ سترے سے جو ہے وہ دور رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو. مزید ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ یعنی اتنا فاصلہ ہوتا تھا نمازی جب اپنا سر سجدے میں رکھے اور سترے کے درمیان کہ وہاں سے بکری گزر سکتی ہو, اور بکری عموماً کتنی جگہ سے گزر سکتی ہے؟ 1 فٹ جگہ سے وہ آرام سے گزر سکتی ہے, اللہ کہ وہ بوٹی تاثیر. جی ابھی ہاں, ابھی یہ جو صورت ہے تو اس میں 1 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو حدیث جس میں بکری کا ذکر ہے کہ بکری کے گزرنے کے جتنا فاصلہ ہوتا تھا تو اس میں 1 فٹ کے قریب جو ہے فاصلہ بنتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ انسان قریب سے قریب سترہ رکھے, صرف اتنا فاصلہ ہو کہ انسان آرام سے سجدہ کر سکتا ہو. یہ نہیں کہ انسان کا سر سترے سے ٹکرائے, فاصلہ ہونا ضروری ہے. جی آپ نے بتایا کہ کعبہ اوپر بند کر دیا گیا, پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ستون اپنی دائیں طرف کیا, بائیں طرف کیا, اور 2 ستون اپنی دائیں طرف کیے. تو اس جگہ پر جو آپ کو سمجھائے گا بورڈ پر, ستون کیا؟ پلر. پلر جی ہاں, 3 ذراع کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 4 فٹ کے قریب جگہ بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے, تقریباً 4 فٹ جگہ بن جائے گی. کیونکہ انسان کی ذراع جو یہ ہوتی ہے, یہ کتنی ہوتی ہے؟ ذراع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاتھ کے کونے سے اور کونی تک, یہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 فٹ جا کر بنتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم 3 ذراع کا اندازہ لگائیں تو 4 فٹ جگہ بنتی ہے, اور 4 فٹ میں اگر انسان کھڑا ہو اور سجدہ کرے تو عموماً 3 فٹ کے اندر انسان آ جائے گا. جی 1.5 فٹ کا ہوگا, 3 ذراع ہے نا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ نمازی جس جگہ کھڑا ہو رہا ہے وہاں اور قبلہ اس درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ 4 فٹ کا ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کا نہ ہو. اگلی حدیث میں ان باتوں کی وضاحت موجود ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹتی ہے, اور خلاصہ یہی ہے. مزید آپ اس پر تھوڑا سا تحقیق بھی کر کے آئیں, اور انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات بھی کریں گے کہ بالغ عورت اور اسی طرح گدھا
اور اسی طرح جو ہے وہ کتا، ان کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. علماء کا یہی فتویٰ ہے، ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دیگر بہت سارے اور جو ہے وہ الموسوعہ الفقہیہ کویتی کے اندر بھی یہی جو ہے وہ فتویٰ موجود ہے کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نمازی کی نماز میں خلل پڑتا ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ گزارش کروں گا کہ تھوڑا اس پر آپ پڑھ کر آئیں تاکہ آپ کو جب گفتگو کی جائے تو آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. یجوز اس کا معنی ہے جائز ہے. پھر بتا دیں فاصلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو فاصلہ جو ہے وہ 4 فٹ ہونا چاہیے تقریباً، یعنی 4 فٹ سے زیادہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ. بالغ عورت، کتا اور گدھا، ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو، کوئی عورت گزرے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، عورت جو گزر رہی ہے نمازی کے سامنے سے، اگر وہ اس کی ماں بہن ہے، مطلب محرم ہے، تو بہت سارے مسئلے مسائل اس کے اندر. خلاصہ یہی ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے نمازی کے آگے سے ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی گزرے. نمازی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، گزرنے والی اس کی ماں بہن ہو، بیوی ہو، اجنبی عورت ہو. ٹھیک ہے نا. مطلقاً آدمی گزرے گا تو اس آدمی کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا، نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں، گزرنے والا گناہ گار ہوگا. یہ بھی آگے آ رہا ہے حرم کے بارے میں. جی، یہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مثل مؤخر رحل کا معنی ہے پالان کی پچھلی لکڑی کے بقدر. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کی کھڑے ہونے سے لے کر اور سترے تک جگہ، کھڑے ہونے سے لے کر سترے تک جگہ 4 فٹ ہونی چاہیے. جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ جہاں سجدہ کرے، سجدہ کرنے کے بعد سے لے کر 4 فٹ آگے، یہ نہیں ہے. آپ نے تو وہی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ علی شیر حیدری کے جو والد تھے نا، تو وہ اپنی وہ داڑھی کاٹ رہے تھے. مشہور بات ہے ان کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. وہ بیچارے بزرگ تھے، یوں کھڑے ہوئے اور کینچی یہاں لگانے کے بدلے انہوں نے یہاں لگا دی. بعد میں بتایا اوہو یہ کیا ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. حدیث نمبر 11 11 نہیں 11 یا 11. حدثنا ابو سعید عبد اللہ بن سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجادلا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يميني وخط خطين عن يساري ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا عند النبی، ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے. فخط خطا، آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی ایک لکیر کھینچی. وخط خطین عن یمینی، اور 2 لکیریں دائیں طرف کھینچی. وخط خطین عن یساری، اور 2 لکیریں بائیں طرف کھینچی. ثم وضع یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا فی الخط الاوسط، درمیانی لکیر پر جو بالکل سینٹر میں آپ نے کھینچی تھی. فقال، اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم تلا ھذہ الآیہ، پھر اس آیت کو پڑھا وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فاتبعوا، تم اس راستے کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل، راستوں کی پیروی مت کرو. فتفرق بکم عن سبیلی، یہ راستے تم کو سیدھے راستے سے دور کر دیں گے، فرقوں میں بانٹ دیں گے. یہ جو حدیث ہے کمال درجے کی ہے. اس حدیث میں ایک زبردست خبر ہے.
4 खबर, यानी एक बेहतरीन खबर यह है कि सीधा रास्ता एक है और इसके अलावा बातिल के रास्ते इस रास्ते के साथ जुड़े हुए हैं। इसका माना यह हुआ इस्लाम के नाम पर फिरके होंगे इस्लामी लिबादे में, क्योंकि ये चारों रास्तों का कनेक्शन सिरात मुस्तकीम के साथ है। आपने लकीर खींचने के बाद वो चारों रास्ते सिरात मुस्तकीम से जुड़े हैं। हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है, दावत दे रहा है, और इसने इस्लामी लिबादा ओढ़ा हुआ है। होशियार रहना होगा, सीधे रास्ते पर चलना है। और आपने क्या फरमाया, इन्ना हादल कुरान हबलुल्लाह, ये कुरान अल्लाह की रस्सी है। तरफुहु बियदिल्लाहि व तरफुहु बिअयदीकुम फतमस्सकू बिही, ये कुरान ऐसी रस्सी है, इसका एक सिरा, सीटी ज्यादा नहीं रही है ना, इसका एक सिरा आपके पास है और दूसरा सिरा अल्लाह के पास है। इसको मजबूती से थाम लो, सीधा अल्लाह के साथ जुड़ जाओगे, दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। जब आप कुरान और हदीस को छोड़ेंगे, क्योंकि एक और हदीस जो मुअत्ता इमाम मालिक में है, बड़ी मशहूर हदीस है, बड़ी है। नबी इस्लाम का फरमान है, तरकतु फीकुम अमरैनी, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं तुम में, इन दोनों को मजबूती से थाम लो, लन तदिल्लु, कभी गुमराह नहीं होंगे तुम। सिर्फ 2 चीजें, और यही सिरात मुस्तकीम है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, क्या बात है, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। इसका माना यह है, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है तो तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे तो रब मिलेगा तुम्हें। सिरात मुस्तकीम पर रब है। ये जो रास्ते हैं ना दाएं बाएं, इस पर रब नहीं है। हाँ, रब के इस रास्ते पर होने का दावा करने वाले होंगे, लेकिन रब नहीं होगा। सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला ने, यानी कितनी बड़ी, यानी हिदायत का हुसूल सिरात मुस्तकीम की सूरत में है। इसलिए कुरान करीम की पहली सूरत में सिरात मुस्तकीम की दुआ है, एहदिना सिरात मुस्तकीम। कुरान करीम के अंदर सुबुल का जिक्र भी है, यानी इस सूरत के अंदर सुबुल का जिक्र भी है, लेकिन सबीलुल्लाह का जिक्र भी है, सिरात मुस्तकीम का भी है, क्योंकि 3 गिरोहों का जिक्र है ना। एक सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले मुनअम अलैहि, ठीक, इसकी वजाहत सूरत उन-निसा में। फिर दूसरा गिरोह है मगदूबी अलैहि, ये वो रास्ता है जिसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा था लेकिन अमल नहीं किया, इसकी वजाहत कहाँ है, इसकी वजाहत सूरतुल बकरा में। तीसरा क्या था, अद्दालीन, ये भी एक रास्ते पर चले थे लेकिन सिरात मुस्तकीम नहीं था, इनके पास बिना इल्म के अमल था। अल्लाह ने इसके हवाले से वजाहत कहाँ की, सूरह आल इमरान। सूरतुल फातिहा एक ऐसी तमहीद और मुकदमा है जिसकी वजाहत कहां से शुरू होती है, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरत उन-निसा, तफसीर है इसकी। तीनों सूरतों में तीनों ग्रोहों का जिक्र है, क्या करते थे, क्या किरदार था उनका, उनमें मौजूद है। कहते हैं कि ये फिरका है और ये फिरका नहीं है ना, ये भी तो फिरका है, कहा जाता है ये भी तो फिरका है। सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला फिरका नहीं है, फिरका उसको कहते हैं जो सिरात मुस्तकीम से कटेगा, वो फिरका है। फिरकों में मत बटो, मतलब सिरात मुस्तकीम को मत छोड़ो, किताब और सुन्नत को मत छोड़ो। जिसने किताब और सुन्नत को छोड़ा वो सिरात मुस्तकीम से निकला, नतीजतन फिरकों में बढ़ गया। जिसके मनहज में किताब और सुन्नत है वो सिरात मुस्तकीम पर है और वो फिरका नहीं है। ठीक है, वो असल है, वो असल है, और वहां से निकले हुए ये 72 है। किसी ने कुरान को छोड़ा होगा तो किसी ने हदीस को छोड़ा होगा, कि इन्होंने दोनों को पकड़ा होगा लेकिन मनहज उनका अपना होगा, फहम उनका अपना होगा। हालांकि कुरान, हदीस और तीसरी चीज क्या है, फहम सलफ, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके तमस्सुक से सिरात मुस्तकीम पर चल सकते हैं आप। अगर आपके पास किताब और सुन्नत है, फहम सलफ नहीं है आपके पास, फहम सलफ भी जो है वो एक ऐसा है जो जारी और सारी है अल्लाह के रसूल से, वहीं से कुरान आया है, वहीं से हदीस आई है, वहीं से फहम सलफ आया है। आपने जो पहला बाब पढ़ा था सुन्नत रसूल की इत्तिबा, तो इस हदीस में भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने
اس راستے کی اتباع کی تعلیم دی ہے کہ میرے راستے پر چلنا. اور ہمیں دیکھیں فرقوں میں بانٹ دیا نا, یہ مالکی ہے, یہ شافی ہے, یہ حنبلی ہے اور یہ حنفی ہے. کسی ایک کی تقلید کے ساتھ زندہ رہیں گے تو فتنوں سے بچ جائیں گے, کسی ایک کی تقلید نہیں کی تو غیر مقلد ہو کر آپ گمراہ ہو جائیں. سبحان اللہ. غیر مقلد کیا چیز ہوتی ہے؟ غیر مقلد لفظ کا کوئی تصور ہے؟ کوئی تصور. اچھا جب ہم کہتے ہیں دن نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دن نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ رات نہ ہو تو دن. ایسا تو نہیں کہتے یہ غیر دن ہے, ایسا تو نہیں کہتے. بیوی ہو اور شوہر نہ ہو تو کہتے ہیں یہ غیر شوہر ہے, یہ غیر ابا ہے. اما جی کو کہیں یہ غیر ابا ہے, یہ کوئی اصطلاح تھوڑی ہے, حماقت بے وقوفی ہے. مقلد کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ محقق ہے. لفظ تقلید ایک ایسا لفظ ہے جس کا قرآن و حدیث میں استعمال صرف جانوروں کے لیے ہوا ہے. قلائد. سوشل میڈیا پر کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. ایک آدمی جو ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو چھینک آ رہی ہوتی ہے تو رک جاتی ہے وہ, ہے نا, تو رک گئی اس نے اور اوپر اس نے منہ ہو گیا اور لوگوں کا جنبے غفیر کی کیا ہے یہ, کیا دیکھ کیا رہا ہے یہ. تھوڑی دیر کے بعد اس کو چھینک آئی اور چلا گیا اور لوگ ٹھیک ہے ہمیں بیوقوف بنا دیا. اس کو کہتے ہیں مقلد. ایک نقطے پر ٹھہر جاتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں جن میں دل کو زخمی کر دینے والی عبارات ہیں. حدیث موجود ہے سری, ایک طرف امام کا قول ہے, کیا لکھا ہوا ہے, حق تو شافی کے پاس ہے, حدیث اس کا ساتھ دے رہی ہے, لیکن یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ, ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے, لہذا ہم حدیث کو ترک کر کے اپنے امام کے قول کو ترجیح دیں. بلکہ اصول کرخی امام کرخی کی, جس کو ہم نام تھوڑا سا یعنی اصول تو دوسرے لگ رہے ہیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اگر امام کا قول قرآن یا حدیث کے خلاف آ جائے تو قرآن اور حدیث کے اندر تعویل کر کے امام کے قول کے موافق بنانے کی کوشش کریں گے. بن گئی تو ٹھیک, وگرنہ قرآن یا حدیث کی آیت کو منسوخ سمجھیں گے, امام کے قول کو ترجیح دیں گے. اور یہ حوض کوثر پر پانی پینے کے متمن نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی دلیل. یہ تو مشرکین کی دلیل تھی نا, وجدنا علیہ آباءنا, ہمارے ابا اما یہ کرتے تو ہم یہ کریں گے. اللہ نے اس تقلید کا رد کیا, وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. چلیں بھائی پھر جمعہ شروع ہو جائے گا. باب تعظیم حدیث رسول اللہ والتغلید علی من عارضہ, یہ باب بھی بہت عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا بیان اور شدید وعید کا بیان اس شخص کے لیے, من عارضہ ای من خالفہ, جو اس کی مخالفت کرتا ہے. تقلید, شدید وعید, سزا. تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے تو وہی بات کی جس طرح وہ زلیخا مرد ہے یا عورت. میں آدھے گھنٹے سے تقلید کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہی ہو تقلید ہوتی ہے. ساری رات قصہ سنایا, صبح پوچھ رہے زلیخا جو آپ سنایا آپ نے وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کر کے عمل اختیار کر دینا. قبول قول غیر بلا دلیل, کسی امتی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. عارضہ کا معنی کیا ہے؟ انکار, مخالفت, اور تغلیظ شدید وعید کا بیان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا زید بن الحباب عن معاویہ بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كريب الكندي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على اريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحل الله وما وجدنا فيه من حرام حرمنا الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
मिकदाम बिन मादी करीब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है करीब है, यूशिकु करीब है। किन अफाल में से ये यूशिकु जी? अफाल मुकारिबा, किसी चीज को करीब होना बयान करते हैं। तगलीस का माना बताया था मैंने, वईद सजा, करीब है। और रजुलु एक आदमी, यानी करीब है कि ऐसा वक्त आ जाए कि एक आदमी मुत्तकियन टेक लगाकर बैठा हुआ हो अला अरीकतिही अपने तख्त पर। अरीका कहते हैं दुल्हन की डोली को, दुल्हन की डोली जो सजाई जाती है इसको कहते हैं। बेहतरीन तख्त को भी कहते हैं, जिस पर एक कोई चौधरी साहब बैठा हुआ हो, किसी की स्पेशल मसनद, वो अरीका है। यानी मतलब ये है कि एक ऐसा वक्त आएगा चौधरी साहब जो है ना अपने तख्त पर बैठे हुए होंगे, मालदार। युहद्दसु बिहदीस मिन हदीसी, उसे बयान की जाएगी मेरी हदीसों में से कोई एक हदीस। फयकूल, तो वो कहेगा मेरी हदीस सुनकर, बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारे और तुम्हारे बीच में किताबुल्लाह काफी है, किताबुल्लाह। फमा वजदना फीही मिन हलाल, इसमें जो हमें हलाल चीज नजर आएगी इस्तहललनाहु, हम उसे हलाल समझेंगे। वमा वजदना फीही मिन हराम, जो चीज हमें उस किताब में हराम मिलेगी हर्रमनाहु, हम उसे हराम समझेंगे, बस काफी है। यानी दूसरे लफ्जों में हमें हदीस की कोई जरूरत नहीं है। हस्बुना किताबुल्लाह, आपने क्या फरमाया? अला, कौन सा हरफ है ये? तंबी, खबरदार। व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह, बेशक जिस चीज को रसूलुल्लाह ने हराम किया है, मिस्लु मा हर्रम अल्लाह, उसकी हुर्मत का वही मकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम किया है। यानी इस खबर से आपने ये बताया जो मकाम हुज्जत होने में कुरान का है, वही मकाम हुज्जत होने में हदीस का भी है। वो हराम चीजें जो कुरान में है बिल्कुल वही दर्जा रखती हैं हराम जो चीजें हदीस में मौजूद हैं। बर्रे सगीर के अंदर अब्दुल्ला चकड़ालवी, ये ऐसा शख्स था जिसने इनकारी हदीस के पौधे को लगाया। चकड़ालवी नाम भी ऐसा है ना, सर चकरा जाता है। चले नाम लिखकर फिर हम चला नमाज के बाद बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। इस हदीस में जो निशानी जिक्र की गई है कि वो अपने तख्त पर बैठा हुआ होगा। जिस शख्सियत का नाम आपने लिखा है, जिस बंदे का नाम आपने लिखा है अब्दुल्ला चकड़ालवी, इसने इनकार हदीस करते वक्त इसी पोजीशन को संभाल रखा था, यानी अपने तख्त पर बैठा हुआ था। बिल्कुल जो हदीस में खबर दी गई ना 100% पेशेंट को इस पर सादिक है। और इसका ताल्लुक पता कहां से? मियां वाली से। मियां वाली के एक और मुसीबत में हम गिरफ्तार हैं। हाँ, हाँ, रियासत मदीना का दावेदार। अच्छा, दूसरी बात यह है, अच्छा इसके ख्यालात और सर सैयद अहमद खान के ख्यालात एक ही हैं, दोनों एक ही जेहत में चलने वाले हैं इनकारी हदीस के ताल्लुक से। सर सैयद अहमद के बारे में तो किताबों के अंदर भी बहुत कुछ भरा हुआ है। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट क्या तारीख है वो इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा आपको। अब मसला यहाँ पर जरा थोड़ा सा गौरतलब है, और वो ये है कि जो चीजें रसूलुल्लाह ने हराम की हैं उनकी हैसियत वही है जो किताबुल्लाह में है।
تو ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ نے حرام کی اور وہ قرآن میں موجود نہیں ہے؟ تو ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں. جی بتائیں. گدھے کی حرمت، گدھے کی حرمت، شراب کی تو قرآن میں ٹھیک ہے، گھریلو گدھا حرام ہے اور وہ تو قرآن میں موجود ہے. اسی طرح خالہ اور بھانجی، پھپھو اور بھتیجی، ایک رشتے میں ان کا رہنا بھی حرام. اور یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں. قرآن میں دو بہنوں کے رشتے کی ایک جگہ پر اس کی حرمت کا ذکر ہے. اسی طرح دیکھیں بیت اللہ سے، جو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا جو حکم تھا وہ کہاں ہے؟ بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ کس حدیث میں؟ کس قرآن کی آیت یا سورت میں؟ کہیں بھی نہیں. ہاں یہ کہا اللہ نے کہ ہم نے تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آپ کو منتقل کر دیا ہے، اور اس سے پہلے والا حکم وہ حدیث میں موجود ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں. جی رجم کا ذکر، بالکل رجم کا ذکر، رجم کا ذکر ہے. تغریب عام، چلا وطن کرنے کا جو حکم ہے وہ حدیث میں موجود ہے. اس طرح قرآن کے اندر جو ہے میتہ حرام ہے، میتہ کی حرمت کا ذکر ہے، مردار کی، اور حدیث میں اس کی علت کا ذکر ہے نا، سمندر کا مردار، ٹیڈی. قرآن میں خون کی حرمت کا ذکر ہے اور حدیث میں کچھ خون کی علت کا ذکر ہے، تلی اور کلیجی. تو یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں. در حقیقت قرآن کریم کی تفسیر، اس کے مطلق کی تقیید یا پھر قرآن کریم کے اجمال کی تفصیل حدیث ہے، اور یہ ذمہ داری خود قرآن میں اللہ نے نبی کو دی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، جو ہم نے نازل کیا نا قرآن، آپ اس کی تبیین کیجئے. یہ ذمہ داری خود اللہ نے دی ہے. جی ہاں، یہ ذمہ داری بھی قرآن میں موجود ہے. یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ویحلل لہم الطیبات، اور حلال چیزیں ان کے لیے پاک کرتے ہیں. یہ آپ کا وظیفہ ہے. نہیں نام ہے، صحابی کا نام، پورا نام ہے معدی مقدام بن معدی کرب. اس کو کہتے ہیں مرکب منع صرف، جیسے بعل بکا ہے. مقدام نام ان کا، اور معدی کرب یہ ان کے والد کا نام. الکندی نسبت ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا نصر بن علی الجہزمی قال حدثنا سفیان بن عیینہ فی بیتہ انا سألته عن سالم ابی النضر ثم مر فی الحدیث قال او زید بن اسلم عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا الفین احدکم متکئا علی اریکتی یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عن فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. ہمیں یہ حدیث سفیان بن عیینہ نے اپنے گھر میں بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا سالم بن ابی نضر سے، پھر انہوں نے حدیث بیان کی زید بن اسلم، اور وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن ابی رافع سے، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول ابو رافع سے. ابو رافع کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہرگز نہ پاؤں، الفا کا معنی ہوتا ہے پانا، لا الفین میں ہرگز نہ پاؤں، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، متکئن اس حال میں کہ اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہو، علی اریکتی اپنے تخت پر، یاتیہ الامر اس کے پاس حکم آ جائے، مما امرت به جس کا میں نے حکم دیا، او نہیت عن یا ایسا حکم آ جائے جس سے میں نے روکا، فیقول تو وہ کہے لا ادری مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو چیز ہمیں کتاب اللہ میں ملے گی ہم اس کی اتباع کریں گے. جو چیز کتاب اللہ میں ہمیں ملے گی ہم اس کی اتباع کریں گے، ان کو ہم نہیں جانتے. یعنی میری حدیث کا انکار اس قدر جرسارت اور جرت سے وہ کرے گا ایسا تم میں سے کوئی شخص بھی نہ ہو. دیکھیں پچھلے حدیث میں کیا تھا، ایسا ہوگا، اور اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں کیا ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو. یعنی ایسا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا کہ تم ایسا نہ بننا. ایسا فتنہ آئے گا، اس فتنے میں تم نے گرفتار نہیں ہونا.
اچھا یہ مسند پر ہی بیٹھا رہتا تھا؟ بالکل، وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹانگوں سے معذور تھا وہ، اور وہ مسند پر ہی بیٹھا رہتا تھا. اسی اسنا میں جب ان کو حدیث اس کو سنائی گئی اس نے یہی الفاظ کہے جو آپ نے بیان فرمایا. اور آج کے دور میں انکاری حدیث کی ایک صورت پتہ کیا ہے؟ جب آپ کسی کو حدیث سنائیں اور اس کے نظریات میں وہ حدیث کا عمل نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہماری حدیث میں یہ تو نہیں ہے، تمہاری پتہ نہیں کون سی حدیث ہے، یہ تمہاری حدیث ہوگی ہماری تو نہیں. یعنی حدیثیں تقسیم کر دیں، تمہارا قرآن اور ہے تمہاری حدیث اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے ہماری حدیث اور ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کون سے پیج نمبر 7 ہے، پیج نمبر 7 کا 3rd پیراگراف. وبناء على ان الخبر، پیج نمبر آپ ہمارے پاس 9 ہے. نبذہ تاریخیہ پہ ہم پہنچے تھے. نبذہ تاریخیہ کا 3rd پیراگراف، مقدمہ، کتاب کا جو مقدمہ ہے اس کا 3را پیراگراف. یہاں سے کوئی پڑھ لیں، آپ شیخ، لوگ پیچھے سے کوئی پڑھ لیں. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية. وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. جزاک اللہ خیر. اچھا کہاں ہم لوگ کیا پڑھے تھے؟ موضوع کیا تھا ہمارا؟ نبذہ تاریخیہ. کیا مطلب ہوتا ہے نبذہ تاریخیہ کا؟ پس منظر، تاریخ کا پس منظر. تاریخ کا پس منظر کس حوالے سے؟ علم مصطلح، اس علم، خاص طور پہ اس علم کے حوالے سے جو اس کو مصطلح الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی کہ حدیث سے ریلیٹڈ جو علم ہے مصطلح الحدیث. مصطلح الحدیث یہ جو علم ہے کس بارے میں بات کرتا ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ صلاحات اس کے ایک بیچ میں ایک سبجیکٹ کہتے ہیں، لیکن بیسک اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ حدیث کے اصول کو سمجھنا، حدیث کے اصولوں کو سمجھنا. اور اس میں مین 2 باتیں آتی ہیں. کیا 2 باتیں آتی ہیں؟ روایت، اسناد کے بارے میں بات، اور متن کے بارے میں بات. جو روایت ہو رہی ہے جو حدیث، اس کے بارے میں بات کہ اس کو من حیث القبول والرد، اس کو قبول کیا جائے گا کہ قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں علم مصطلح الحدیث. صحیح ہے. اور پھر اس کے اندر یہی جرح و تعدیل اور یہ آپ نے جو بتایا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے اس علم کا کہ اس سے پتہ چل سکے کہ کس راوی کی بات قبول کی جائے گی، خاص طور پہ حدیث کے معاملے میں کس کی بات قبول کی جائے گی اور کس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، اور کون سی حدیث قبول کی جائے گی اور کون سی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر اس کے ضوابط اور قواعد. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ یہ پڑھے تھے کہ مؤلف رحمہ اللہ جو ہے ہمارے کون ہیں؟ شیخ محمود الطحان جو ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نبذہ تاریخی ہے، یعنی کہ تاریخی پس منظر اس علم کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو ادوار گزرے، یعنی کہ اس کے اوپر جو دور گزرے. انہوں نے شروع کیا کہ شروع میں ایک قرآن کی آیت بتائی جس میں اس کا اصل موجود ہے، اور حدیث میں بھی اس کا اصل موجود ہے، اس علم کے بارے میں کہ کوئی بھی اللہ کے رسول کی بات سنے اور اس کو اسی پہنچائے جس طرح اس نے خود یہ بات سنی ہے. تو یہی اصل مقصد ہے. اور پھر اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اس کو سنیں اور اس کو آگے پہنچا دیں، صرف ایک راوی کا کام کرتے ہیں، اور کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں جو فقیہ بھی ہوتے ہیں، جو خود سمجھتے ہوئے ہیں اور اس میں سے مسائل نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں. یہ 2 قسم کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں اس حدیث سے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام نے کس طرح اس کو جمع کیا اور پھر اس کو پھر آگے پہنچایا اسی طرح جس طرح انہوں نے اس کو خود سنا. اور پھر اس کے بعد جو جیل تابعین کی، انہوں نے جب صحابہ کرام سے یہ چیز دی اور آگے پہنچائی، پھر انہوں نے اس میں کچھ قواعد ایسے رکھے کہ یہ دیکھا جا سکے کہ خاص طور پہ جو اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو واقعی کیا اس نے کسی صحابی سے سنی ہے کہ نہیں سنی. اور پھر یہی تابعین میں بھی آ کے یہی مکمل ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی پھر یہ قواعد اور ضوابط کو اور کھولا، کیونکہ اس زمانے میں پھر جو تھے وہ لوگ بڑھ چکے تھے اور اس میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بھی باندھنا شروع ہو گیا تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ علم وجود میں آیا. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو وہ صحابہ کرام تک پہنچے تھے، تابعین تک پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو تھے ان کے قول ذکر کیا. کیا تھا وہ قول؟
لم يكن يسألون عن الإسناد نہیں پوچھا کرتے تھے اسناد کے بارے میں، یعنی کہ صحابہ کرام کے اعتبار میں اسناد کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے، بلکہ کوئی بھی کہتا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس کے اوپر اس کو فوراً قبول کر لیا جاتا تھا. اسی طرح تابعین کے دور میں بھی کوئی اگر جس کی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہے وہ اگر کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو اس کی بات کو بھی قبول کر لیا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کسی صحابی سے سنا ہوگا، اور صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، عدول ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان سے بھی نہیں پوچھا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جو دور آیا تو پھر اس میں یہ پوچھنا ضروری ہو گیا. کیا فرماتے ہیں؟ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ سامنے آیا، جب فتنہ واضح ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب جھوٹ باندھنے لگے لوگ، تو پھر کیا کہا؟ قالوا سموا لنا رجالکم، اب تم ہمیں اپنے استادوں کے بارے میں بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو تم نے یہ بات کس سے سنی؟ پھر انہوں نے یہ بات کس سے سنی؟ اور واقعی جن سے آپ نے یہ بات سنی ہے وہ کیا واقعی اتنے ثقہ تھے، اتنے سچے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے؟ یا پھر ان کا عقیدہ اتنے پختہ تھے، ان کے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی بدعت تو نہیں تھی؟ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں چیک ہو جاتی تھی پھر ان کی بات کو قبول کر لیا جاتا تھا. تابعین اور خاص طور پہ تابعین، تابعین کے دور میں بھی زیادہ تر تو تھے صحابہ کرام، یہ تابعین سیرین جو ہے طبقہ ثالث. اللہ عالم اس کے بارے میں بتا، میرے اس کے یہاں ہے کہ طبقہ ثالث میں سے ہیں، یعنی کہ تابعین میں سے، باقی اللہ عالم کسی سے سنا ہے تو مجھے اس کے بارے میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تابعین کے دور میں پھر بھی کیونکہ صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے عدول تھے، تو ان سے اتنا زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ملتی. اور ابھی بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ کوئی تابعین اگر کوئی فرمایا اللہ کے رسول کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ حدیث مرسل، حدیث احسن، حدیث مرسل کہا جاتا ہے. اور وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا. کیوں؟ کہ اس میں ایک راوی تو مس ہے، کیونکہ صحابی آ جاتے بیچ میں، جب صحابی عدول ہے. ہاں اس میں ایک یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر واقعی انہوں نے صحابی سے سنا، صحابی کے دور آیا انہوں نے، وہ صحابہ سے ہی سنا کرتے تھے، تو پھر ان کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے، ان کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ بناء علی ان الخبر لا يقبل، کیا اس پیراگراف کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہو گئی بات. ہاں وہ ہو گئی بات کہ جس کا عقیدہ صحیح ہوتا تھا اس سے لی جاتی ہے، اور جس کا نہیں ہوتا تھا اس سے. اس کے بعد والا جو پیراگراف ابھی جو پڑھا یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بناء علی ان الخبر لا يقبل الا بعد معرفة سنده فقد ظهر علم الجرح والتعديل. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس طرف توجہ دلائی کہ قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس کی سند کا پتہ نہ ہو. سند کا پتہ نہیں چلے گا. یہی ہے علم مصطلح الحدیث. اس کی سند کو دیکھتے ہوئے ہی آپ اس کی متن کا حکم لگا سکتے ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا. اسی بات کو بناء یعنی کہ اسی کے اوپر اسی کے اوپر توجہ دلائیں، یا اسی کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ ان الخبر لا يقبل، کہ خبر تب تک قبول نہیں کی جائے گی الا بعد معرفة سنده، جب تک اس کی سند معلوم نہ ہو جائے. سند معلوم ہو جائے گی اسی کے اوپر خبر کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. بنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بنا کوئی بھی اس بنا پر اس بنیاد پر یہ بات ہے کہ ہر خبر کی سند چیک کی جائے گی، اس کی سند قابل قبول ہے تو پھر وہ خبر بھی قابل قبول ہے. فقط ظہر علم الجرح والتعدیل، اسی طریقے سے یہ ایک علم جو نکلا علم جرح و تعدیل کا، یہ علم اسی سے نکلا. کس سے نکلا علم جرح و تعدیل؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ علم جو ہے خاص طور پہ سند سے ریلیٹ کرتا ہے، سند کے ہر راوی سے ریلیٹ کرتا ہے. ہر راوی کے بارے میں اس کی علماء کرام نے اس کی عدالت بیان کی ہے تو وہ تعدیل میں آ جائے گا، اور اس کی کوئی برائی بیان کی ہے تو وہ جرح میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. والکلام علی الرواة، اور یہی ہے روات پہ بات کرنے، ان کے رواہ یعنی کہ جنہوں نے روایت کیا. ومعرفة المتصل او المنقطع من الاسانید، اور یہی پھر اس میں سے یہی نکلتے گئے علم. کیا ہے اس میں علم میں سے ایک اور علم کیا ہے؟ المتصل والمنقطع. کیا ہوتا ہے متصل اور منقطع؟ ملا ہوا ہے. سند متصل ہے یعنی کہ اس نے اس سے سنا، اس نے سنا، اور سب کی ملاقات ہوئی آپس میں. ہاں یہ سب ثابت ہو گیا تو یہ کیا کہلائی جائے گی؟ سند متصل کہلائی جائے گی. اور اگر منقطع پھر کس کو کہتے ہیں؟ قطع ہوئی بھی، ہاں کوئی بھی ایک بیچ میں سے کوئی بھی راوی مس ہو تو وہ منقطع کہا جاتا ہے. اور پھر وہ قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ومعرفة العلل الخفیہ، علل الخفیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں کوئی بھی چھپی بھی کوئی ایسی چیز علت جو خاص طور پہ جو ماہرین ہے اس فن کے وہی نکال سکتے ہیں. وظہر الکلام فی بعض الرواة لیکن علی قلہ، اور یہی چیز سارے علوم شروع ہو گئے تھے، آغاز ہو گیا تھا اس کا، لیکن قلت کے ساتھ بہت کم. لقلة الرواة المجروحین فی اول الامر، کیوں تھوڑا تھا شروع میں؟
لقلة الرواة کیا مطلب ہوتا ہے راوی ہی بہت کم تھے المجروحین فی اول الامر جو مجروح مطلب جرح کی راوی تھے وہ بہت تھوڑے سے تھے مطلب تابعین اور تبع تابعین کے طور پر تھوڑے سے ہی تھے چند ایک دو ہوں گے جن سے کہا جاتا ہوگا کہ اس سے فلاں سے حدیث نہیں لینی آپ نے فلاں جھوٹ بولتا ہے یا متہم بالکذب ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے اس لیے اس سے حدیث نہیں دی جائے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھی بہت چھوٹے لیول پہ تھی تو اسی لیے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی اہمیت دی جاتی تھی لیکن بتاتے وقت صرف لیکن اس کو تدوین کے طور پہ نہیں لکھا جاتا تھا ٹھیک ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہاں اس کے بعد کون پڑھے گا توسع پیج نمبر یہ کہہ رہے ہیں سب کا الگ الگ ہے میرے یہاں پیج نمبر 7 آ رہا ہے نبذہ تاریخیہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بیسیکلی نبذہ تاریخیہ مقدمہ جو کتاب کا مقدمہ ہے اسی پہ ابھی ہاں کون پڑھے گا آپ لوگ میں سے مائک نہیں آپ لوگ پیچھے میں سے کوئی پڑھ لے جن کے پاس مائک ہے ہاں نہیں جن کے پاس مائک ہے پڑھنے دے تاکہ آواز میں پڑھ ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا ٹھیک ہے ثم توسع العلماء في ذلك کیا مطلب ہوتا ہے توسع ہاں توسع کا کیا مطلب ہوتا ہے وسعت دینا ٹھیک ہے ثم توسع العلماء علماء نے پھر اس علوم میں وسعت دی حتى ظهر البحث في علوم كثيرة بہت ساری علوم نکل آئے اور اس کی بہت ساری بحثیں نکل آئیں تتعلق بالحدیث جو کہ تعلق رکھتی تھی حدیث کے ساتھ من ناحیة ضبطه من ناحیہ نقطہ نظر اس نقطہ نظر سے ضبط کس کو کہتے ہیں ہاں ضبط مطلب حفظ حدیث کی جو ضبط ہوتا ہے یعنی کہ اس کو لینا ہاں صحیح انداز سے لینا ٹھیک ہے وکیفیت تحملہ و ادائہ یہ کیا ہوتا ہے کیفیت اس کو لینے کی ہاں کیفیت اخذ کرنے میں اور آگے پہنچانا ٹھیک ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا پڑھ چکے ہم کیفیت اخذ کرنے میں ہاں کسی سے حدیث لے کے پہنچانے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از نقل کرنے کا جی جو نقل کرنے کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا قال حدثنا سمعت یہ سارے کے سارے الفاظ بھی بہت اہم ہوتے ہیں ہر لفظ کا ایک اپنا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر بولیں گے قال اس نے کہا تھا تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے اس سے سنا ٹھیک ہے لیکن جب بولتے حدثنی اس کا مطلب کیا ہے واقعی یہ وہ بول رہا کہ ہاں میں نے سنا ہے اس سے ٹھیک ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی ٹھیک ہے تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ کا چناؤ بھی اس کو کہتے ہیں کیفیت التحمل والاداء ٹھیک ہے ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك معرفة ناسخه من منسوخه ناسخ منسوخ ناسخ نیا حکم منسوخ جو کینسل ہوا ہاں ناسخ یعنی کہ نیا حکم منسوخ جس کو اس نے منسوخ ہٹا دیا جس کی جگہ دے دی وغریب ہی غریب کس کو جو غیر مشہور ہو مشہور کا اپوزٹ غریب مشہور کس کو کہتے ہیں ہاں یہ مسئلہ یاد ہے آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ہاں یہ احاد کی اقسام میں آتا ہے متواتر اور احاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں مشہور عزیز غریب اور عزیز مشہور عزیز اور غریب مشہور یعنی کہ مشہور ہوتی ہے عزیز مطلب جس میں 2 راوی ہو اور غریب مطلب خاص طور پہ جس میں 1 راوی ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی علوم اس میں شامل ہو گئے یعنی کہ جب یہ طرق بڑھتے گئے سب نے اپنی سند بتانا شروع کی پھر اس کے بعد ایک جو جیل آئی اس میں پتہ چلا کہ اچھا یہ جو حدیث ہے خاص طور پہ صرف ایک ہی راستے سے ہمارے پاس آ رہی ہے اور کوئی راستے سے ہمارے پاس نہیں آ رہی تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ بھی علم پھر بڑھتے چلے گئے الا ان ذلك كان يتناقله العلماء شفويا ہاں لیکن اس میں بھی یہ بات تھی کہ یہ بھی تناقل ہوتا تھا علماء کے درمیان کیسے شفویاً زبانی زبانی طور پر یہ ہاں تناقل نقل ہوتا تھا ٹھیک ہے جی يتناقله العلماء یعنی کہ یہ علم جو ہے آپس میں نقل ہوتا تھا کون سا علم منتقل ہوتا تھا
جرح و تعدیل, غریب, عزیز, مشہور, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ آپس میں ہوتا تھا لیکن شفوی طور پر. پھر کیا ہوا؟ کون پڑھے گا؟ ثم آن لائن والے کیا نہیں پڑھ سک رہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی؟ کوئی اپنا آپ لوگ کا مائک نہیں ہے؟ آپ لوگ کا مائک میرے طرف سے ہے یا آپ کی اپنی طرف سے؟ سر میں پڑھوں؟ السلام علیکم سر, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی وعلیکم السلام, آ رہی ہے. ثم تتور الامر, سر تطور کا کیا مطلب ہے؟ ثم تطور, پہلے آپ پڑھ لیں تطور الامر. ثم تطور الامر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل لكن في امكنه متفرقه من الكتب ممزوجه بغيرها من العلوم الاخرى كعلم ممزوجه بغيرها من العلوم الاخرى كعلم الاصول وعلم الفقه كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي. الإمام الشافعي, أحسن. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ ثم تطورت, تطور کس کو بولتے ہیں؟ تطویر آنا یعنی کہ نہیں, تطورہ یعنی کہ اپڈیٹ ہو جانا, اپڈیٹ ہوتے رہنا, اور تطور ہو جانا یعنی کہ اس میں یہ بڑھتے رہنا. ٹھیک ہے, ثم تطورہ یعنی اس میں بڑھتے رہے. الامر, یہ امر پھر بڑھتا گیا اس طرح. وصارت هذه العلوم, اور پھر بن گئے یہ, صارت مطلب بن گئے هذه العلوم تكتب وتسجل. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتابت میں بھی آ گئے, کتابت لکھے جاتے تھے اور تسجیل مانیٹر کیے جاتے. لیکن فی امکنۃ متفرقہ, امکنہ متفرقہ, مختلف جگہوں سے. لیکن فی امکنۃ متفرقہ یعنی کہ مختلف جگہوں پر, کوئی بغداد میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی بصرہ میں ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی اپنی جگہوں پر وہ لکھے جاتے تھے. من الکتب, اچھا اس کا ایک اور مطلب ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم آگے بتائیں. من الکتب الممزوجہ بغیرها من العلوم الاخرى, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ممزوجہ مطلب سے, ممزوجہ مطلب ملا ہوا, ملا ہوا, بغیرها اپنے سے علاوہ علوم, جو دوسرے علوم ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا. یعنی کہ بیان ہوتا تھا لیکن دوسرے علموں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا. کیا علم الاصول, جیسے اصول کے علم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا. وعلم الفقہ, علم فقہ کے ساتھ ملا ہوتا تھا. وعلم الحدیث, کیا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ ہاں, الگ سے سبجیکٹ نہیں تھا بلکہ اصول فقہ جو لکھتا تھا, اصول فقہ یا اصول حدیث جو لکھتا تھا اسی میں اس کو بھی ایڈ کرتا تھا. کس سے لینا چاہیے, کس سے نہیں لینا چاہیے, اس کے اوپر یہ فلاں نے بات کی ہے اس سے اس لیے نہیں لینا چاہیے, اس کا حافظہ کمزور تھا اس لیے اس سے نہیں لینا چاہیے. یہ کہاں تھا؟ اصول فقہ کی کتاب میں, اصول حدیث کی کتاب. ٹھیک ہے, علم الاصول وعلم الفقہ وعلم الحدیث. مثل کتاب الرسالہ, کتاب الرسالہ, رسالہ کون سی کتاب ہے؟ امام شافعی کی ہے. کس؟ اصول فقہ کی کتاب ہے, اصول فقہ کی کتاب ہے. کتاب الام بھی امام شافعی کی کتاب ہے اور یہ بھی اصول کی کتاب ہے. اور اس میں یہ قواعد آپ کو بہت سارے ملیں گے کہ جو انہوں نے حدیث کے بارے میں بتائے ہیں کہ کس سے یہ حدیث اخذ کی جائے گی اور کس سے یہ حدیث اخذ نہیں کی جائے گی. اصول فقہ کی پہلی کتاب کا. اس میں بہت سارے آپ کو قواعد ملیں گے. بہت سارے ایسے قواعد ہیں کہ جو بیسک قواعد ہیں حدیث کو, جو راوی سے لیے جاتے ہیں. امام شافعی سے شروع نہیں ہوا, یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ ایسا آپ کو ملتا ہے. بہت ساری ایسی کتابیں ان کے زمانے میں جو لکھی جاتی رہی ہیں اور اس کے درمیان یہ چیزیں آتی تھی. ٹھیک ہے, میں نے یہ حدیث فلاں سے کیوں نہیں لی, کیونکہ اس کا حافظہ کمزور تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک قاعدہ آپ کو مل گیا, حافظہ جس کا کمزور اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ وہ کہاں بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کتاب حدیث کی کتاب میں بتا رہے ہو. ٹھیک ہے, کہ یہ حدیث میرے پاس ایک اور سند کے ساتھ بھی موجود ہے لیکن وہ ضعیف ہے کیونکہ اس میں یہ فلاں فلاں چیز ہے. ٹھیک ہے, یا اس میں فلاں راوی مس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ دوسری کتابیں دوسرے علوم کے ساتھ مکس ہو کے بیان کی جاتی تھیں. وآخیراً پڑے گا علم اصول کا کیا مطلب ہے سر؟ عقیدہ؟ نہیں, علم اصول کا کیا مطلب ہے؟ اصول فقہ اور اصول حدیث. بیسیکلی اصول سے مراد ہوتا ہے اصول فقہ اور اصول حدیث. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ اصول فقہ سے شروع ہوا تھا یہ, جس میں اصول فقہ میں کیا آتا ہے, کون سے فوائد آتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اصول فقہ؟ اصول فقہ کسی بھی حکم کو لگانے کے بارے میں کیا اصول ہو سکتا ہے؟ ہاں, اصول فقہ یعنی کہ جو حدیثیں آئی ہیں اس سے آپ احکام کیسے نکالیں گے. پھر اس میں مقاصد شریعہ پورا کا پورا اس میں شامل ہوتا تھا. یہ سارے کے سارے علوم جو ہے یہ اصول میں اصول فقہ میں شامل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں, اب آپ کوئی اور پڑھنا چاہے گا آن لائن میں؟
وأخيرا لما نبحت العلوم وأستقر الاصطلاح وأستقل كل فن عن غيره وذلك في القرن الرباعي الهجري أفرد الربع الهجري رابع الهجري أفرد العلماء علما مصطلح في كتاب مستقل وكان من أول من أفرده هي بالتصنيف قاضي أبو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرماوي المتوفي السنة. سر آواز آ رہی سر والوں کو آواز آ رہی ہے؟ آن لائن والوں کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا صحیح. ہاں وأخيرا لما نضجت العلوم اور پھر جب الگ ہو گئے، جب الگ ہونے والا ٹائم آ گیا، واستقر الاصطلاح اور ہاں اور اس کی جو اصطلاح ہے وہ الگ پہچاننے جانے لگی. واستقل كل فن عن غيره اور ہر فن اپنے سے الگ. میری آواز آ رہی ہے صحیح آن لائن والوں کو؟ اچھا اب ٹھیک ہے آواز میری؟ ہاں تو یہ بتا رہا ہے کہ پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ کب لکھی گئی؟ 4 صدی میں لکھی گئی، جو کہ جس کتاب کا نام کیا تھا؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. المحدث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بیان کر رہا ہے، حدیث جو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. الفاصل فصل کرنے والا، فرق کرنے والا، دور کرنے والا. بین الراوی والواعی روایت کرنے والا اور جو ہم نے حدیث میں پڑھ چکے تھے. ایک راوی ہوتا ہے جو صرف روایت کرتا ہے، دوسرا کون ہوتا ہے؟ جو اس کو سمجھتا بھی ہے. واعی کہتے ہیں فقیہ کو جو سمجھ بھی جائے اس کو. ٹھیک ہے. تو وہ فرق محدثین میں فرق کرنے والی کتاب جو کہ صرف راوی اور فقیہ میں فرق رکھتی ہے. فقیہ سے مراد یہاں فقیہ وہ نہیں ہے فقیہ جو آج کل ہم لوگ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہے. فقیہ سے مراد وہ ہوتا ہے جو حدیثوں میں سے فقہی مسائل نکالتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس میں سے مسائل نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آئے گی ساری کتابیں. ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلی کتاب تھی جو اس علم کو جس نے الگ کیا باقی علوم سے، اور پہلی کتاب جو لکھی گئی اور بہت قیمتی کتاب تھی. یہاں وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حيث إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں مصنف کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اشہر المصنفات. کیا مطلب ہوتا ہے اشہر المصنفات؟ مشہور مصنفات کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس علم کے بارے میں جو ہے من حيث إفراده بالتصنيف کہ جو کہ افراده بالتصنيف یعنی جو منفرد ہو گئی، منفرد ہوئی تصنیف، یعنی جس کی تصنیف منفرد ہوئی، یعنی کہ جس کتاب کے اندر صرف یہ علم کے بارے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی علم مکس الی یومنا ھذا آج کے دن تک، یعنی کہ مؤلف کے دن تک. ہاں اب کون پڑھے گا اشہر المصنفات جلدی سے؟ ہاں کون پڑھے گا؟ مائک پیچھے آج. اشہر مطلب مشہور، اشہر مطلب مشہور سے. ٹھیک ہے. پیچھے کوئی نہیں پڑھنے والا؟ منٹ رہ گئے. جلدی سے پڑھ لیں، پیچھے سے کوئی پڑھ لیں کوئی بات نہیں. اصل مقصد یہی ہے آپ لوگ کو پڑھانے کا کہ آپ لوگ کو ریڈنگ کرنا ہے. مسٹیکس بہت ہے، ابھی ہم لوگ خیر اس کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ پڑھیں گے تو اس سے یہ آپ کو خود پتہ چل رہا ہوگا کہ میں غلطی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کر رہی ہوں. ہاں اچھا آپ پڑھ لیں کوئی بات نہیں، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. علم المصطلح پہلی کیا ہے کتاب؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. ہاں صنفه القاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلادی الرام ہرمزی. یہی وہاں جو پہلی کتاب گزر چکی ہے. پہلی کتاب ہے المتوفى سنة 360 ہجريا
لكنه لم يستوعب يستوعب ابحاث المصطلح يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا. في أي فن، آپ لوگوں فن لکھا ہوا ہے؟ فن في أي علم غالبا میری یاد کرو. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایک ہی بات. فن أو علم اچھا، یہ کہہ رہے ہیں غالبا. ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، اشہر کا مطلب میں بتا چکا ہوں. اشہر کا مطلب ہے مشہور سے. ٹھیک ہے، بائی فقی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شیخ صاحب یہ پورا جملہ تو اس طرح بنے گا نا، المحدث الفاصل، یعنی وہ محدث جو فصل کرے، جو فرق کرے بین راوی اور ضبط والے کے درمیان، فقی کے درمیان، جو سمجھنے والے کے درمیان، سمجھنے والا اور صرف روایت کرنے کے درمیان کا فرق کرنے والی چیز، کرنے والی کتاب. ٹھیک ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تالیفات کیوں ذکر کی جا رہی ہیں؟ ہاں، کیوں ذکر کی جا رہی ہیں تالیفات؟ تاکہ فائدہ اٹھا سکے، تاکہ اس کا فائدہ اٹھا سکے، اور آپ کو پتا ہو کہ پہلی تصنیف اس علم میں کس نے لکھی، کون سی لکھی گئی، کس زمانے میں لکھی گئی خاص طور پہ، اور پھر اس کے بعد کس طرح یہ علم ایک سلسلے سے آیا. جب انسان کو یہ ساری نالج ہوتی ہے تو پھر وہ آگے جا کے خود فیصلے کر سکتا ہے، آگے جا کے مطلب یہ کتاب پڑھ کے نہیں صرف، بلکہ اس کے بعد جو یہ ساری کتابیں اس کا بھی مطالعہ کر کے، کیونکہ مؤلف نے کیا کہا تھا شروع میں کہ یہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں یہ کافی نہیں ہوگی آپ کو، یہ صرف ایک آپ کو پہچاننے کے لیے اس علم میں مدد کرے گی، لیکن اصل آپ کا مرجع یہی کتاب ہونی چاہیے جو ابھی ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب یہ کتاب پڑھیں گے پھر اس کے بعد جا کے آپ کے اندر بھی وہ ایک ملکہ آ جائے گا، ایک آپ کے اندر وہ ایک آپ اس سے استفادہ کریں گے، آپ کے اندر ایک اتنا ملکہ آ جائے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو حدیث آئی ہے اس صحابی سے، تو یہ لینی چاہیے، قبول کرنی چاہیے یا قبول نہیں کی جائے گی. نہیں کی جائے گی تو کیوں نہیں کی جائے گی؟ بالکل، ہاں بالکل. تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد کون سی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس علم میں، سب سے مشہور کتابیں کون سی لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی کتاب کون سی ہمارے پاس؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. یہ پہلی کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد بن خلاد الرحمن. ٹھیک ہے، اچھا کون سا